MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی باندھ دیتا ہے۔ یہ تیاری آسمانوں میں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ خاص طور پر افطاری کے وقت کی ایک دعا تو ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، برا عمل نہیں چھوڑتا روزے دار، تو پھر تو اس کا روزہ رکھنا اللہ کے ہاں سوائے بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوا۔ سحری میں 15 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں، افطاری میں 10 منٹ آگے چلے جاتے ہیں۔ نہ، ایک حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھ لو۔ فرمایا کہ جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی تب تک وہ صحیح راہ پر رہے گی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سحری دیر سے کرنا، افطاری جلدی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ سب سے اہم ترین فائدہ روزے کا کیا ہے؟ اپنے نفس کو توڑنا، جو نفس بولے اس کے خلاف کرنا، یہی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ نفس کا کنٹرول آپ کے اندر آ جائے، آپ نفس کو چلائیں، نفس آپ کو نہ چلائے۔ اگر ایک بندہ کسی اور بندے کی افطاری کرتا ہے تو اس بندے کی افطاری کے جو ثواب ہے اس میں بغیر کٹوتی کے پورا ایک روزے کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ افطاری کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، وہ لوگ بات کو صحیح نہیں سمجھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بالجماع بھی ہے، لیکن اس سسٹم سے نہیں تھی جس سسٹم سے ہم یہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد بالکل موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان المبارک کو باہر نکلے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ نے دیکھا، جماعت بنتی گئی، بڑی ہوتی گئی، لوگ آتے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن نہیں نکلے، پھر 23 کو نکلے، تب اور لوگ جمع ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن نہیں نکلے، 25 کو نکلے۔ ایسی روایتیں الگ الگ ہیں، لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صحابہ بالجماع نماز پڑھے۔ اسی کاس کے تحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بالجماع پڑھایا ہے، یہ بدعت نہیں ہے، اس کی بنیاد سنت میں ملتی ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بالجماع ابی بن کعب کو امام بنا کے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور صحیح تر روایت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے زمانے میں 11 رکعات پڑھتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی 11 رکعات پر وہ جماعت بھی کڑی کی گئی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات،
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت کو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180 پر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسلمانوں کو خطاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اتنا اہم ہے کہ حضرت ابن عباس ترجمان القرآن فرماتے ہیں کہ اگر یا ایھا الذین آمنوا کہیں آ جائے تو اپنے کان کو لگا لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی حکم دے گا جو تمہارے لیے سب سے اہم ترین ہوگا، یا تو کسی نہیں یا کسی بھی کام سے روکے گا جو اللہ تبارک و تعالی روکے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا، یا کوئی حکمت کی بات تمہیں بتائے گا جو تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت میں سب سے بہترین ہوگا۔ تو اس واسطے ہمتن گوش بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ جب بھی آئے تو یہاں پر بھی خطاب اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے کیا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ واحد تعلق ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق صرف ایک ہے، وہ ایمان ہے۔ اس تعلق سے جب رب العالمین پکارتا ہے تو یہ بڑا پیارا خطاب ہے۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو اس کے اندر جو پیار جھلکتا ہے وہ نام لے کے پکارنے میں نہیں ہے۔ باپ کوئی نام لے کے پکارتا ہے اپنے بیٹے کا، کوئی اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، کوئی فلاں فلاں ہے کہ ابراہیم ادھر آؤ، اسماعیل ادھر آؤ، فلاں ادھر آؤ، تو نام لے کے پکارنے میں وہ پیار جھلکتا نظر نہیں آتا۔ جب باپ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے ذرا ادھر آؤ، میرے بیٹے سن لو، اس میں جو پیار ہے وہ نام لے کے پکارنے میں نہیں ہے۔ واحد نسبت جو باپ اور بیٹے میں ہے
وہ دراصل اہم ترین بات کا اظہار ہے، اس نسبت کا اظہار ہے، تو اس میں پیار زیادہ ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے بھی یا ایھا الذین آمنو جب پکارا تو یاد رکھو ہم کو ہمتن گوش ہونا چاہیے کہ وہ پیار جھلکتا جو رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے، جو ہم کو نظر آتا ہے، ہم بھی رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں۔ کیوں؟ رب العالمین نے ہمیں خاص طور پر پوری دنیا کے لوگوں کو الگ کر کے پکارا ہے۔ پورے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب بہت زیادہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا صرف قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ۔ کافروں سے خطاب سورہ تحریم میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو ایک کم 90 مرتبہ آیا ہے، 89 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پکارا ہے۔ یہود و نصارہ یا اہل الکتاب یا ایھا الذین ہادو ایک مرتبہ آیا ہے، یہودیوں کو ایک مرتبہ پکارا گیا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا ایک مرتبہ آیا ہے۔ ہاں، یا اہل الکتاب 5-6 مرتبہ آیا ہوگا۔ سب سے زیادہ خطاب یا ایھا الذین آمنو کا ہے۔ اس خطاب کے ساتھ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا حکم ہے؟ کتب علیکم الصیام، دیکھو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ کیا ہے صیام؟ یہ اصل گفتگو ہے آج میری۔ ماہ صیام ہے رمضان، رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں جی؟ کھانا زیادہ ہو گیا، کھا 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 کو پیٹ بھر کو بھی ابھی کھانا، بہت برکت سے ہے بھائی کھانا۔ ہم کیا سمجھتے کسی کی زیادتی خالی برکت ہے؟ نہ، برکت اصل معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا ایسے ہو جائے کہ تمہارے تمام ترین کام بن جائے، خواہ وہ کوانٹٹی میں کمی کیوں نہ ہو۔ ہاں، برکت اللہ کی رحمت ہے، لامحدود رحمت۔ فرمایا کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تیاری کیسے ہوتی ہے جی؟ ہم احادیث سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی باندھ دیتا ہے۔ یہ تیاری آسمانوں میں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ خاص طور پر افطاری کے وقت کی ایک دعا تو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ تم ابھی سے 30 دن کی دعائیں متعین کر کے رکھ لو۔ 4-5 دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ 25 روزے تمہارے اپنے باقی ہیں، 25 دعاؤں کو منتخب کر لو۔ ہاں، افطار کے وقت کتنے بڑے ہیں، کتنے سموسے رکھے ہیں، کتنے فروٹ آئے ہیں، کتنے گنجی کے کھوٹرے ہیں اور کتنا کھانا ہے، یہ اسکیم بنانے کے بجائے اس وقت وہاں بیٹھے جو وقت تمہیں مل جاتا ہے اس میں پہلے سے متعین کی ہوئی دعا کو ضرور کثرت سے کرو، ایک دعا ہی صحیح، پہلے سے تیاری کر لو۔ مجھے یہ 25 دن میں 25 دعائیں پڑھنی ہیں، یہ 25 مانگ کرنی ہے، اور ان میں رب سے کیا کرو؟ اے اللہ آج میں اپنی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے مکمل صحت یاب کر دے، جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے دور کر دے۔ ایک دن اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے رکھو، اے اللہ ان کی زندگی دین و دنیا کی ہر بھلائی انہیں عطا کر، دین میں بھی صحیح طور پر انہیں عطا کر، دنیا کی بھی ہر بھلائی انہیں عطا کر،
ہر پریشانی سے، ہر مصیبت، کیونکہ باپ کی، ماں کی دعا کا ایک بہت اہم ترین مرتبہ ہے اولاد کے سلسلے میں۔ ہاں عام لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا کا درجہ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کے سلسلے میں قبولیت کے اعتبار سے آگے بڑھ کر ہے، ایک درجہ اوپر ہے۔ تو باپ جب دعا کرتا ہے تو قبولیت کے زیادہ ذرائع ہیں۔ تو باپ مانگے تو کیا مانگے؟ اے اللہ میرے بچے کو انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، فلاں ایگزام میں گیا ہے انہیں اچھے نمبر، یہ ایک مانگتا بعد میں انہیں لاتا مار کو باہر بھیج ڈالتا، بڑا ہو کو انجینئر بن کو۔ مانگ تو یہ مانگ کہ اے اللہ اسے تابع دار بنا، اے اللہ اسے مسلمان صحیح بنا، نماز کا پابند بنا، روزے کا پابند بنا، اے اللہ اسے ایسی ترقی دے جو دین میں بھی دنیا میں بھی دونوں کی بھلائی اس کے اندر ہو۔ اے اللہ میری اولاد کو تیرا فرما بردار توحید والا بنا، جب تک دنیا میں رکھ میری اولاد کو شرک کی نجاست سے دور رکھ۔ یہ کتنے باپ نے مانگا ہے، یہ کتنے لوگوں نے مانگا ہے؟ تو ایک دن اولاد کے لیے رکھو، ایک دن بیوی کی اصلاح کے لیے رکھو۔ بہت شکایتیں آتی ہیں کہ بیوی یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، بات نہیں مانتی۔ ایک دن رمضان کے روزے میں آخری وقت میں افطار کے وقت بیوی کی تابع داری کے لیے دعا کرو، اے اللہ اسے اسلامی بنا دے۔ بس اسلام پسند بیوی بن جائے تو یاد رکھو پوری تابع داری آ جائے گی۔ ہاں کتنی بیویاں شاکی ہیں اپنے مردوں سے، ایک دن مخصوص کر لو، اپنے شوہروں کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ انہیں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے، وہ چھوڑ دے ان کی برائیاں۔ کوئی سگریٹ کا عادی ہے کہ دعا کرو ایک مرتبہ، ہاں اے اللہ میں یہ سگریٹ جو رمضان کے روزوں میں چھوڑ دیا ہوں، اے اللہ مکمل چھوڑنے کی مجھے توفیق دے۔ خود دعا کرو، شریعت پر چلنا مشکل ہے تو خود دعا کرو۔ ہم نے یہ دعائیں کبھی کی ہیں؟ ہاں کتنے لوگ ہیں جو کو لاکھوں روپیے اگر ان کی زندگی کیلکولیٹ کیا جائے تو سگریٹ میں اڑا دیتے ہیں۔ سگریٹ سے رکو، ایک تو حرام بھی ہے، خبیث بھی ہے، اور ساتھ میں جسم کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ ہاں کینسر جیسی شنیع بیماریاں سگریٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ، کروڑوں لوگ ہر سال سگریٹ پینے کی وجہ سے مرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی پینے والے پی رہے ہیں، کبھی دعا نہیں کرتے۔ بھائی ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے، کم از کم ہم دعا تو کر لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے روزے داروں کے لیے رکھا ہے خاص طور پر کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے اس وقت خاص طور پر۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے گفٹ دیا ہے فائدے کے طور پر۔ اچھا اب آئیے صیام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل۔ دیکھو صیام یہ ہے کہ تم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فجر تک تم کھاؤ پیو، پھر کھانا پینا، بیوی سے ملنا بند کر لو یہاں تک کہ رات کو پہنچ جاؤ۔ یہ ہے صیام۔ اگر شریعت کے تمام تر اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر تعریف کی جائے تو روزہ صیام کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع اور بیوی سے ملنے کے رک جانے کا نام صیام ہے، روزہ ہے۔ اس روزے کے اندر رب العالمین نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، ڈر تقوی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اسی کے لیے پریکٹس دی جا رہی ہے۔ اب ذرا اندازہ کرو کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کھانا پینا چھوڑے ہیں، لیکن آپ کیلکولیٹ اپنے دل کا کرتے ہیں تو تقوی نام کی کوئی چیز نہیں پاتے، تو پھر پریکٹس کس کی ہو رہی ہے جی؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ روزے میں بھی مووی دیکھ رہا ہے، باقاعدہ جھوٹ بول رہا ہے، مذاق اتنا، غیبت اتنی کہ زبان کھولے تو گالیاں ہیں، لیکن روزے سے ہے، روزہ اس نے نہیں چھوڑا ہے۔
کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی جنہوں نے روزہ رکھا ہے، روزہ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، برائیاں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں۔ گانے چلے، میوزک چلی، برائیاں چلتی ہیں، بازار میں گئے عورتوں کو تکنا، نامحرموں کو دیکھنا، ٹی وی مووی موبائل ہاتھ میں، پکچریں دیکھنا، مذاق سننا، اسی طرح گانے سننا، اور اسی طرح دوسرے جتنی غیبتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، زبان سے جتنا کچھ بھی ہے وہ سب پورا عمل ہو رہا ہے، لیکن روزہ، ہاں روزہ نہیں چھوڑتے ہم، روزہ رکھتے ہیں ہم۔ تو یاد رکھو یہ روزہ ہوگا یا یہ کوئی رسم ہوگی جو تم ادا کر رہے ہو؟ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، برا عمل نہیں چھوڑتا روزے دار، تو پھر تو اس کا روزہ رکھنا اللہ کے ہاں سوائے بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوا۔ الصیام جنہ، دوسری جگہ فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ جتنا ہو سکتا ہے روزے کے ذریعے تم برائیوں سے بچ سکتے ہو، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں بالکل مخفوض ہیں، تو سمجھ لیجئے ہم نے روزے کا کوئی مقصد نہیں لیا۔ مقصدیت پر نظر رہے، یہ ایکشن جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد تقوی ہے میرے بھائی۔ تقوی کو آپ دیکھیں، بلکہ اصول بنائیں۔ میں تو کہتا ہوں رمضان المبارک یہ پورا 24 آورس آپ کا اصول ہو۔ سب سے پہلا اصول، آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں دیں، ہر حرام کی چیز اپنے آپ سے دور کریں۔ بیٹھ کے سوچیں کیا چیزیں ہیں جو مجھے بیکار اور حرام کی طرف لے جاتی ہیں، ان تمام کو نکال باہر کریں۔ فیس بک اکاؤنٹ بند کرو، واٹس ایپ اکاؤنٹ بند کرو۔ ہاں ضرورت ہے، میں صرف ضرورت پہ دیکھتا ہوں ایک دو چیزیں، چلو بھائی اس پر اسے کنٹرول ہے کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، میں صرف اسی وقت کھول کے دیکھتا ہوں، چلو بھائی۔ اگر تمہارے ہاتھوں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، گھنٹے نکل جا رہے ہیں واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں یا ہنسی مذاق میں، تو اس کا معنی ہوا کہ آپ پر کنٹرول نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب یہ موقع ہو جائے تو نکال پھینکو، موبائل سے ہی اکاؤنٹ نکال دو، کیا جاتا ہے 1 مہینے کے لیے، کم از کم نکال دو، وقت تو سیو ہوگا کم از کم۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اچھے سمجھتے ہیں کہ ہم دراصل کیا وقت پہ استعمال، لیکن شیطان ایسے مشغول کرتا ہے کہ ایک میسج دیکھنے کو کھولتا 10 میسج آنکھ رہتے، اوپر نیچے دیکھ کے ختم کر کے ہو جائے، پاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکل جاتا، پاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایسے ہی نکل جاتا۔ اور وہ پاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی کیا دیکھا اس نے؟ کوئی اچھی بات دیکھی، قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، حدیث دیکھا؟ نہیں، بیکار کی واہی تباہی بکواس، ادھر ادھر کے کیا ہیں موویز کے لنکس، یا نہیں تو کیا ہیں ہنسی مذاق کے ویڈیوز، کیا نہیں ہے۔ یہ فیس بک تو اللہ برحم کرے کیوں استعمال کرتے ہیں لوگ، سمجھ سے باہر ہے۔ کیا نہیں بلا بدتر چیزیں ہیں، نیوز کے نام پہ ہی تمہارا آدھا 1 گھنٹہ چلے جاتا۔ نیوز کو تم دیکھ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی بہت بڑا انقلاب لاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مت دیکھو، نہیں کہہ رہا ہوں، رمضان میں تو کم از کم بربادی کے دہانے پہ مت جاؤ نا جی۔ وقت کو سیو کرو، ضائع نہ کرو۔ وقت بہت بڑی چیز ہے، جس نے اس کی قدر جان لیا وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا، جو ضائع کیا وہ شیطان کا بندہ بن گیا۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر اس کو تم استعمال کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ رہے گا، ورنہ تو وہ تم کو استعمال کر جائے گا۔ وقت کو استعمال کرنا سیکھو، نہیں تو وقت تمہیں استعمال کر لے گا۔ وقت نکل جائے گا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آخری وقت 1 منٹ کے لیے ترسو گے،
وقت مقررہ پہ موت آ جائے گی تو رب کیا کہتا ہے، ذرا اس پر ذہن میں رکھو بات. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. اس وقت دعائیں کرو گے، رو گے، ماؤ گے، لیکن اخرتنی الی اجل قریب، ارے ایک لمحہ ہی دے دو مجھے، تھوڑی سی تاخیر کر دو، میں کچھ اچھے کام کر لوں. فاصدق واکن من الصالحین. اللہ کہے گا کہ نہیں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. جب کسی جان کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، بس اس کے علاوہ اب ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. وقت مقررہ پر اس وقت کی اہمیت معلوم ہوگی کہ کاش کہ میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، میں ایسا کر لیتا، میں ویسا کر لیتا. لیکن اس وقت میں وقت ملے گا؟ نہیں ملے گا. آج رب العالمین نے تمہیں زندگی بھی دی ہے، رمضان جیسی نعمت بھی دی ہے، جہاں پر گناہ کم، بلکہ گناہ کے اسباب خود رب العالمین ختم، نیکیوں کے اسباب بڑھا دیا. اور ایک ایک نیکی کا رب العالمین کیا حساب دے گا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض لوگ مشہور کر دیے ہیں کہ ایک نیکی 70 ملتی ہے، ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ملتی ہے رمضان میں. نہ، یہ 70 کا صیغہ یا 70 کا عدد تو نہیں آیا، لیکن یاد رکھو زیادتی کتنی ہوگی یہ بھی نہیں بتایا. ہو سکتا ہے 70 ہو، 70,000 ہو، 70 لاکھ بھی ہو. واللہ یضاعف لمن یشاء. عام دنوں کا اصول یہ اللہ کہتا ہے کہ ہم چاہیں تو بڑھا دے، رمضان میں اور بڑھا دے، پتہ نہیں کتنا بڑھائے. یہ سب تو عام نیکیوں کے لیے. خاص صیام کے لیے تو فرمایا کہ کوئی حیثیت تعداد کی ہے ہی نہیں. صوم لی، یہ میرے لیے ہے روزہ، وانا اجزا بھی، میں خود ہی دوں گا اس کی جو کچھ بھی کیا ہے، اس کا ثواب کیا دے گا کہیں متعین نہیں ہے. رب خاص طور پر اپنے بارگاہ میں بلا کے جب کسی روزے دار کو دے گا، اور وہ بھی خاص دروازے سے وہ آئے گا، باب الریان سے. حدیث میں ہے کہ روزے داروں کو بلایا جائے گا اس دروازے سے جس کا نام ریان ہے. خاص معلوم ہو جائیں گے لوگ روزے دار تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، تو اس دروازے سے پروٹوکول ہوگا انہیں. وہ اندر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، جب اپنی رضا کی نعمت دے گا تو پھر وہ جہنم جائیں گے. کیا دے گا کچھ پتہ نہیں. تو یاد رکھو رب العالمین جب دینے پہ آئے گا تو اس کے اپنے شاہانہ اللہ تبارک و تعالی اپنے لائق دے گا. تو عام نیکیوں کو کتنا دے گا یہ بھی پتہ نہیں. تو رمضان المبارک میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے میرے بھائی. اس روزے کو جسمانی روحانی دونوں لحاظ سے پاک کرنے کا سبب بنا. کیسے؟ زبان کو غلط بات بولنا، غیبتیں کرنا، چغلی کھانا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو. آنکھ کو حرام کاری سے رکاؤ. کھانے میں حلال چیزیں استعمال کرو، حلال کا لقمہ ہی اندر جائے. تو یہ ہے روزہ. تو اس کو مکمل کرو تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جو کچھ بھی ثواب ہے، جزا ہے، میں خود ہی دینے والا ہوں. اچھا آگے جائیے، اس کے کچھ مسائل کیا ہیں، کن چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، کن چیزوں کو رب العالمین نے روزے میں اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. تو یاد رکھیے روزہ سب سے پہلی سیڑھی سحری سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی اہم تر بات ہے، ولو بالفرض کسی کا سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری نہیں کیا، اتفاقیہ، روزے پہ اثر نہیں پڑتا. سحری فرض نہیں ہے کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. لیکن سحری کھانا
سنت اور مستحب ہے اور برکت ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ دیکھیں سحری کا روزہ اور بغیر سحری کے روزے میں کتنی تکلیف معلوم ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ چند ہی لقمے صحیح، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے کھا لیتے ہیں تو پورا دن اللہ تبارک و تعالی ایک الگ ہی طاقت دیتا ہے. وہی نیند کی وجہ سے، کسل مندی کی وجہ سے، صرف اپنے آپ کی سستی کی وجہ سے سحری جو چھوڑتے ہیں نا جی، پورا روزہ ان کے لیے بھاری ہوتا ہے. اس بات سے سحری نہیں چھوڑنا چاہیے، سحری کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ سحری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کرنا پسند کرتے تھے. یہ جو احتیاط کے نام پر 10 منٹ 15 منٹ انتہائی سحری کا وقت بول کے لکھ دیتے ہیں، یاد رکھو یہ کارڈ میں جو چھاپے ہوئے مل جاتے ہیں، اللہ کے لیے تحقیق کر لیا کرو. اتھینٹک صحیح کارڈ چھاپے ہیں یہ لوگ، صحیح اوقات کو متعین کر کے بتلائے ہیں. ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا کارڈ لے کے مت رکھ لو، اور ان میں جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے اس ٹائمنگ کو مت سمجھ جاؤ کہ یہ انتہا اور یہ ابتدا ہے. نہیں، پہلی چیز یہ جاننا چاہیے کہ کارڈ اگر تقسیم ہو رہا ہے تو یہ ٹائمنگ انہوں نے کہاں سے لی ہے، بدعتی لوگوں سے ہے یا دراصل اسی طرح احناف اور بریلوی تو یوں سمجھو کہ وہ احتیاط کے نام پہ 10 منٹ آگے اور سحری میں 15 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں، افطاری میں 10 منٹ آگے چلے جاتے ہیں. نہ، ایک حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھ لو. فرمایا کہ جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی تب تک وہ صحیح راہ پر رہے گی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سحری دیر سے کرنا، افطاری جلدی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. کتنے ٹائم تک کر سکتے ہیں؟ آخری جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن عموم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی. بعض روایتیں آئی ہیں سحری کے ٹائم سے ختم ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا ٹائم اتنا ہوتا تھا کہ آپ 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10-5 منٹ اپنا سب کچھ ختم کر لیتے. ویسے بھی ہوتا کیا جی، ہمارے جیسے 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، عموماً سحری میں بھی کبھی کبھی ایک کھجور ملتا تھا بس. ہاں، سالن، بریانی یا الگ الگ پکوان یہ تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں. بہت زیادہ ستو. ایک روایت میں نے ابھی پڑھی، جب وقت افطار آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا بھائی ستو تیار کرو افطاری کے لیے. کچھ اور نہیں ہے، بس آٹا ہے، اس میں کچھ پانی ڈالا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور وہ پیش کرنا ہے. صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو دن نظر آ رہا ہے. فرمایا کہ تم ستو تیار کرو. دوسری مرتبہ بھی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو دن نظر آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ستو تیار کرو. جب 3 مرتبہ کہہ دیے تو صحابی نے تیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سواری پہ تھے، اتر گئے اور روزہ کھولا اور کہا کہ اللہ کو پسند ہے کہ جیسے ہی غروب ہو جائے روزہ افطار کر لیا جائے. ہاں، بعض لوگ عشق میں پڑھتے ہیں ابھی تو دن نظر آ رہا ہے، روشنی ہے. اس کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ غروب آفتاب جیسے ہی ہو جائے فوری طور پر اللہ کو پسند یہ ہے کہ روزہ افطار کر لیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے افطاری میں بھی کچھ کھائے تو عموماً کیا ہے جی، وہ ستو ہی تھی. ہاں، عام طور پر کھولنا جو تھا وہ کھجور، کبھی تر کھجور مل جاتے تو تر کھجور، کبھی نہیں سوکھے کھجور. کبھی ایسا ہوتا کہ نہ سوکھا کھجور ملتا نہ تر کھجور تو پانی سے کھول لیتے. ہاں، یہ جو مشہور ہو گئے نا جی نمک سے کھولتے یا نمک رکھتے، بالکل غلط بات ہے. نہ نمک رکھتے نہ نمک سے کھولتے. 3 ہی چیزیں ہیں، یا تو رطب تھے، تر کھجور تھے، یا نہیں تو سوکھے کھجور تھے.
یہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے کھول لیتے تھے. اور سحری میں بھی سب سے بہترین غذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کھجور ہی بتایا ہے. ہاں، بڑے بڑے سالن، بڑے بڑے کیا ہیں یہ وہ تلن کی چیزیں، ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے ذہن میں. اگر کھاتے ہیں تو کھا لیجئے، آپ کا معدہ ہضم کرتا ہے تو کرے، لیکن کھجور بھی ساتھ رکھ لینا بہت اچھی چیز ہے سحری کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری یہ ہوتی تھی کہ آخری وقت تک کھائیں. اب اس میں 2-3 مسائل ذہن میں رکھ لیجئے. ایسا وقت آ جائے یا آنکھ کھلے یوں لگتا ہے کہ 1 منٹ باقی ہے یا آ کر آدھا منٹ باقی ہے یا اس وقت کچھ پی لیں گے یا کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے. 1-2 منٹ یا ہاف منٹ یا 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ مل جائیں اور آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے یا کھجور کا کوئی ٹکڑا ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ وقت شروع ہو گیا کہ آپ جلدی جلدی اس کو پی لیں، کھا لیں، یا جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے آپ اپنی سحری مکمل کر لیں، ختم نہ کریں. اسی طرح آپ اٹھے اور حالت جنابت میں ہوں تو پہلی سحری کریں گے یا نہائیں گے؟ نہائیں گے تو وقت نکل جائے گا، سحری کریں گے تو حالت جنابت میں یا ناپاکی کی حالت میں کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی حل بتا دیا کہ دیکھو اگر ایسی حالت ہے تو سحری پہلے کر لو، بعد میں نہا لو. اگر جنابت کی حالت میں روزہ شروع ہو جائے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یاد رکھو یہی چیز عورتوں کے لیے بھی ہے. ہاں، اگر وہ آ کر ناپاکی کی حالت ختم ہوئی ہے، نہانا باقی ہے لیکن سحری کا ٹائم پہلے ہے تو سحری کر لو، نہا لو بعد میں. افطاری اور روزے کے ٹائم پر ناپاکی کی حالت ہے تو اثر نہیں ہوتا، لیکن روزے میں کوئی ایسا غلط کام کیے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ یاد رکھ لیجیے. اس کے الگ کفارے ہیں. وہ جمعہ کی محفل متحمل نہیں ہے ان چیزوں کی، عام چیزیں جو ہیں. پھر روزے کے زمانے میں یعنی آپ جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں، ان میں عام غلط العام جو چیزیں ہیں، بلغم کا نکلنا، تھوک کا نکلنا، یاد رکھو اگر وہ دونوں آپ کے منہ میں نہیں آئے ہیں اور آپ نگل لیتے ہیں تو روزے پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن منہ تک آ گئے تو آپ کو تھوک دینا چاہیے. لیکن ایسا موقع کہ آپ نماز میں ہیں یا کوئی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ تھوک نہیں سکتے، زبان پر آنے کے باوجود بھی آپ اسے لے کے نگل لے سکتے ہیں، اس پر روزہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ کوئی خلل نہیں ہوتا، اس سے روزہ باقی رہتا ہے. اور یہ ایک سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو عطا ہوئی، وہ کیا ہے؟ بھول کر کھا پی لینے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں. اللہ کی طرف سے وہ ایک عطا ہے. کھا لیے پی لیے، پانی رکھا ہوا تھا میز پر، عمومی طور پر آتے ہیں پیتے ہیں آفس میں، آپ نے پی لیا، بعد میں یاد آیا، روزے پہ کوئی فرق نہیں. کھا لیا کچھ، بعد میں یاد آیا، روزے پہ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن دیکھنے والوں کو کہنا چاہیے کہ آپ روزے سے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہے اب یہ حضرت پورے 2-3 گلاس چڑھا لیں اور یہ بیٹھ کے دیکھتا رہے، ایسی بھی بات نہیں ہے. دیکھنے والے کو روکنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزے سے ہیں، شاید بھول گئے. لیکن بھول کر کھا پی لینے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ تعالیٰ کھلانا چاہا، کھلا دیا. اور اسی طرح خون کے نکلنے سے بعض لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. زخم لگ گیا یا کوئی بھی چیز پھنسی تھی، آپ نے اس کو رگڑا، خون نکل گیا، کہہ دیتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا. روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھو. ہاں، ہجامہ کرنے سے اختلاف ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خاص طور پر کپنگ جو مسئلہ ہے یا خون دینے کا جو مسئلہ ہے، کسی کو نہیں دینا چاہیے رمضان میں روزے کی حالت میں. کیوں؟ وہ دراصل کمزوری میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو. علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح تر بات یہی ہے کہ کپنگ نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں. اور خون بھی عطیے کے طور پر کسی کو دینا پڑ جائے تو نہیں دینا چاہیے، الا یہ کہ موت کا معاملہ ہو جائے، ایسا کوئی سیریس پیشنٹ ہو جائے جس کے لیے انتہائی ضروری ہو جائے کہ خون دینا ہی ہے اور دینے والا صرف کوئی ایک ہی روزے دار وہاں پر موجود ہو. ایسا سچویشن آنا بہت ہی محال ہے. اگر کہیں آ گیا تو یہ مسئلہ الگ ہے، ورنہ تو کیا ہے، نہیں دینا چاہیے.
اور اسی طرح انجیکشن کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں، طاقت کا انجیکشن اور اسی طرح کوئی اور ہمت اور اسی طرح غذائیت کی بھرپور انجیکشن، یہ تمام چیزیں روزے کی حالت میں لینا حلال نہیں ہے۔ لیکن انسولین وغیرہ کوئی لینا چاہتا ہے، کسی کے لیے وہ ضروری ہے، دوائی کا کوئی انجیکشن، بخار سے تپ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ اب تمہیں ایک انجیکشن دے دینا چاہیے، دے لے سکتا ہے۔ دوائی کا انجیکشن ہو یا انسولین کا انجیکشن ہو، حالت روزے میں لے سکتا ہے، اس سے کوئی اسے فرق نہیں پڑتا۔ کھانا پینا جو منہ کے ذریعے جائے گا یا نہیں تو تقویت بدن کے لیے کوئی چیز جائے گی تو اس سے روزے میں فرق آتا ہے۔ علماء سلف اور علماء آج کے دور حاضر کے علماء یہی کہتے ہیں کہ انجیکشن جو دوائی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح کچھ دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، ان سے بھی روزے عموماً نہیں ٹوٹتے ہیں اگر وہ دوائیاں آپ کو پیٹ تک نہ پہنچتے ہوں۔ تو ایسے معاملات میں بھی آپ اپنے لحاظ سے، جیسے کہ کسی کو دمے کا مرض ہے، کسی کو کچھ اور مرض ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، انہیلر لینا پڑتا ہے، فلاں مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے میں بھی روزہ اس کا ٹوٹتا نہیں ہے اگر وہ استعمال کر لے۔ یہ تمام چیزیں روزے نہیں ٹوٹتے ہیں، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سر پہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے ہاں غلط العام یہ چیزیں مشہور ہو گئی ہیں کہ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے تو کیا ہے اپنے بچپن میں یہاں تک دیکھا کہ خوشبو لگانا بھی نہیں ہے، کیونکہ خوشبو کی جو خوشبو ہے، جو بو ہے، وہ ناک میں جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر تو سانس بھی نہیں لینا ہے، مر گیا تو برابر، کیونکہ وہ بھی تو ناک کے ذریعے پیٹ کو جاتی ہے نا۔ تو اس طرح کی کیا ہے جاہلی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ جو کھانے پینے کا مسئلہ ہے اس سے روکا ہے، شریعت ظالم نہیں ہے کہ آپ پر ظلم کرے، تو اس حیثیت سے آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ تو روزے میں جو احتیاط کرنی چاہیے وہ کھانا پینا ہے اور بیوی سے نہ ملنا ہے۔ اس حیثیت سے اپنے روزے کو ظاہری طور پر ان چیزوں سے آپ روکیں گے۔ باطنی کیا ہیں؟ باطنی برائیوں سے، آنکھوں کی، کانوں کی، منہ سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے جتنے برے کام ہوتے ہیں میرے بھائی آپ کو روکنا چاہیے۔ سب سے اہم ترین فائدہ روزے کا کیا ہے؟ اپنے نفس کو توڑنا، جو نفس بولے اس کا خلاف کرنا، یہی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ نفس کا کنٹرول آپ کے اندر آ جائے، آپ نفس کو چلائیں، نفس آپ کو نہ چلائے، تو یہی اصل روزے کی سب سے اہم ترین خاصیت ہے۔ اس حیثیت سے آپ دیکھنا ہے پورے رمضان میں، خواہ وہ روزہ ہو یا نہ ہو، ایسے اوقات میں بھی نفس کی بات زیادہ سنتے ہیں یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ اب آئیے روزے کے آخری افطاری کے وقت کے کیا کیا سنتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت کثرت سے دعا کا حکم دیا ہے، جلدی کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت میں صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ کسی اور کو بھی کھلاؤ، کوئی اور بھی افطاری کرا دے۔ اگر ایک بندہ کسی اور بندے کی افطاری کرتا ہے تو اس بندے کی افطاری کے جو ثواب ہے اس میں بغیر کٹوتی کے پورا ایک روزے کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ افطاری کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حدیث میں سحری کرانے کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی ہے، کرانے پہ فضیلت مل سکتی ہے، ثواب مل سکتا ہے، عموم مل سکتا ہے، لیکن افطاری کے لیے خاص احادیث آئی ہیں میرے بھائیوں۔ تو جو لوگ افطاری کرانا چاہتے ہیں، جہاں پر مجموعی طور پر افطاری کا انتظام ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر انتظام ہے، ان میں شامل ہونا یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس حیثیت سے آپ شریک ہوں۔ جو ہو سکتا ہے، جس حیثیت سے ہو سکتا ہے، یا نہیں انڈیویجول بھی اپنے کسی ساتھی کو، اپنے کسی غریب کو یا اپنے کسی دوست کو افطاری کے وقت کہیں کہ آؤ جی ہمارے ساتھ روزہ کھول لو، خواہ وہ کیا ہے کم ہی چیزیں آپ دیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس افطاری کرانے کو کچھ نہ ہو
صرف پانی ہو تب بھی ہم لے جائیں؟ کہا کہ ہاں، اس کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ایک دوسرے کو افطاری کرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گفٹ دیا ہے رمضان میں کہ کم کھلاؤ لیکن ثواب کے ذریعے بہت زیادہ پاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابھارا ہے۔ اور سب سے اہم ترین چیز افطاری کے بعد قیام کا ہے۔ یاد رکھیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کے راتوں میں کھڑا رہا ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈال دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ہے نہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کا ہے بھائی وہ تو ایک سنت ہے، کب ہونا پڑھ لیں گے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سنت نبوی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں غلط فہمی پہ مبنی ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر آپ پہلے وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو آخری وقت میں پڑھ لو، لیکن پڑھنا، قیام، اور خاص طور پر رات میں قیام رمضان کے مہینے میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالجماع ثابت ہے۔ ابو ذر کی روایت آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور مبارک میں 23 کو آئے، 25 کو آئے، اور اسی طرح بعض روایتیں ہیں 29 کو بھی آئے، بعض روایتیں ہیں 21 کو بھی آئے۔ دور رسالت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، وہ لوگ بات کو صحیح نہیں سمجھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بالجماع بھی ہے، لیکن اس سسٹم سے نہیں تھی جس سسٹم سے ہم یہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد بالکل موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان المبارک کو باہر نکلے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ نے دیکھا، جماعت بنتی گئی، بڑی ہوتی گئی، لوگ آتے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن نہیں نکلے، پھر 23 کو نکلے، تب اور لوگ جمع ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن نہیں نکلے، 25 کو نکلے۔ ایسی روایتیں الگ الگ ہیں، لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صحابہ بالجماع نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آنے کی وجہ بھی بتا دی، حالانکہ اس چیز کی کراہیت یا بدعت کی طرف اگر اشارہ کرنا ہوتا تو اسی وقت کر دیتے، بلکہ مدح فرمائی، تعریف فرمائی۔ کہا تو کیا کہا؟ میں امت پر آسانی کی وجہ سے نہیں نکلا، کیوں؟ اللہ تمہارا شوق اور ذوق دیکھ کے کہیں اس کو واجب نہ کر دے، فرض نہ کر دے، اس واسطے نہیں نکلا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صدیق اکبر کا جو عرصہ ہوا وہ تو صرف 2 سال 3 مہینے تھا، اور وہ بالکل ادھر طرف سے ارتداد کا فتنہ تھا، ادھر طرف سے جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، ادھر طرف سے حضرت اسامہ کا لشکر بھیج، کئی مسائل تھے۔ لیکن حضرت عمر کے دور مبارک میں بڑا امن نصیب ہوا، اسی کاس کے تحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بالجماع پڑھایا ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، اس کی بنیاد سنت میں ملتی ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بالجماع ابی ابن کعب کو امام بنا کے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور صحیح تر روایت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے زمانے میں 11 رکعات پڑھتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی 11 رکعات پر وہ جماعت بھی کھڑی کی گئی۔ جو لوگ 20 کا نعرہ لگاتے ہیں، پہلے تو احادیث جتنے بھی آئے ہیں وہ ضعیف ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب کے ذریعے حضرت عمر نے جن کو امام بنا کے کھڑا کیا وہ 8 اور 3 پڑھاتے تھے، یعنی 11 رکعت ہی صحیح ہے، 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ زائد کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ممانعت بالکل بھی نہیں ہے، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ 11 نہیں 20 ہی تھے تو یاد رکھو غلطی پر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم 11 کے اوپر پڑھیں گے، وتر نہیں پڑھیں گے، 2 اور پڑھیں گے، پڑھو، 100 بھی پڑھ لو،
وہ مانعات نہیں ہے، لیکن کوئی شدت سے یہ کہتا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی ہے وہ صرف 20 ہی ہے، 11 نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ وہ 11 ہی تھے، ابی بن کعب نے بھی 11 ہی پڑھایا، پھر اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سنت بالکل ہی اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے، اس میں بدعت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور یہ بات لیکن غلط ہے کہ جو روزہ رکھ کے تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ جو غلط العام بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تراویح ہے، تراویح کا مقام الگ ہے، قیام اللیل کا مقام الگ ہے، اور روزے کا مقام الگ ہے۔ اگر کوئی تراویح چھوڑ دیتا ہے تو اس کے روزے پہ کوئی خلل نہیں ہوتا، لیکن وہ خیر کثیر چھوڑ دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی دراصل 50 لاکھ کی ضرورت ہے، کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے، کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا، 1000 لوگ 5000 روپیے دیں گے، 50 لاکھ بن جائیں گے۔ 1000 لوگ بھائی 5000 روپے، زیادہ نہیں، خالی جا کو کھائے تو وہاں کہاں ہے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے تو 5000 3000 2000 چل جاتے ہے نہیں۔ تو یہ جو ہے نا 5000 ایک دن میں 2 3 افراد اٹھے بیتے، ہم کلیکٹ کرتے جائیں کہ اتنے نمبر ہو گئے، اتنے نمبر ہو گئے، اتنے نمبر، تو 1000 لوگ 5000 پے کیے تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام۔ انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئے، تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔